اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة حبطت أعمالهم هل يجزون إلا ما كانوا يعملون. واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا اتخذوه وكانوا ظالمين. ولما سقط في أيديهم ورأوا أنهم قد ضلوا قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين. صدق اللہ العظیم. 9واں سپارہ سورۃ الاعراف آیت نمبر 147 سے آگے 3 آیات آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہیں. کل کے درس میں جو آیات ہم مطالعہ کر چکے ہیں ان میں اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے بارے میں اور ان کے طرز عمل کے بارے میں چند باتیں ارشاد فرمائیں، جن میں سے آخری بات جو ہم نے کل پڑھی ہے وہ یہ تھی کہ اگر یہ قوم بنی اسرائیل توراۃ کے اندر موجود تعلیمات کے اوپر عمل کرتی رہے گی تو کامیاب ہو جائے گی، لیکن اگر ان لوگوں نے اللہ رب العزت کی طرف سے دی ہوئی تعلیمات پر عمل نہ کیا، تکبر کیا، غفلت کی، کوتاہی کی، ظلم و ستم کا مظاہرہ کیا، تو اللہ رب العزت کی ذات ان لوگوں کو ہدایت سے دور فرما دے. اللہ رب العزت کی تعلیمات پر عمل کرنا کامیابی کی دلیل ہے، اور اللہ رب العزت کی تعلیمات سے روگردانی کرنا، غفلت کرنا، کوتاہی کرنا، یہ مزید اپنے آپ کو اندھیروں میں گرانے والی بات ہے. اس لیے اس بات کا اظہار اللہ رب العزت نے یہاں پر فرمایا اور بیان فرمایا کہ سأصرف عن آیاتی الذین یتکبرون فی الارض بغیر الحق، کہ عنقریب ہم ان لوگوں کو جو زمین کے اندر ناحق طریقے سے ظلم و ستم کرتے ہیں، تکبر کرتے ہیں، ان کو اپنی آیات سے دور کر دیں. جب وہ ہماری آیات کا انکار کریں گے، عمل نہیں کریں گے، تو ہم بھی ان کو اپنی راہ راست سے، ہدایت کے راستے سے دور کر دیں گے. ایک بات تو یہ بیان فرمائی، اور آگے اللہ رب العزت کی ذات نے آیت نمبر 147 میں ارشاد فرمایا والذین کذبوا بآیاتنا، اور وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا، ولقاء الآخرۃ، اور آخرت کی ملاقات کو بھی جھٹلایا. اللہ رب العزت کی آیات کو جھٹلانے کا مطلب ایک تو ہوتا ہے نہ ماننا، مانتے ہی نہیں، اور ایک ہوتا ہے مانتے تو ہیں لیکن ماننے کے بعد عمل نہیں کرتے، یہ بھی جھٹلانے میں آتا ہے. جیسے ہم لوگ ہیں، اگر اپنی بات کریں، آج کل کے زمانے کے مسلمانوں کی بات کریں، کافر تو ظاہر وہ نہیں مانتے، وہ سیدھے سیدھے انکار کر دیتے ہیں. اور ایک ہوتا ہے کسی حکم کو ماننا اور ماننے کے بعد اس پر عمل نہ کرنا، یہ بھی در حقیقت ایک قسم کا جھٹلانے میں آتا ہے. یہ بہت خطرناک بات ہے کہ انسان اللہ رب العزت کے حکم کو مانتا تو ہو لیکن ماننے کے بعد عمل نہ کرے، تو عمل نہ کرنا بھی یہ خطرناک عمل ہے، خطرناک کام ہے، جو اللہ رب العزت کی رحمت سے انسان کو دور کر دینے والی بات ہے. فرمایا کہ والذین کذبوا بآیاتنا، اور وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا، ولقاء الآخرۃ، اور آخرت کی ملاقات کو بھی جھٹلایا، حبطت اعمالهم، ان لوگوں کے اعمال کو اللہ رب العزت کی ذات ضائع فرما دے گی. ان لوگوں کے اعمال کو اللہ رب العزت کی ذات ضائع فرما دیں گے. دیکھیں، ایک انسان ہو وہ کافر ہو،
نافرمان ہو، اللہ رب العزت کے حکم کو مانتا ہی نہ ہو، دائرہ اسلام سے خارج ہو، چاہے وہ کتنے بھی نیک اعمال کر لے، آخرت میں اس کے نیک اعمال کا ثواب اس کو نہیں ملے گا۔ مثال کے طور پر عیسائی ہوں، کافر ہوں، یہودی ہوں، الغرض کوئی بھی مشرک آدمی ہو جو دائرہ اسلام سے خارج ہے، مسلمان نہیں ہے، وہ چاہے کتنے ہی فلاح و بہبود کے کام کر لے، چاہے وہ کتنا ہی مال خرچ کر لے، چاہے وہ کتنا ہی مراسم تعلقات اچھے بنانے کی کوشش کرے، اچھا سلوک کرے لوگوں کے ساتھ، لیکن اس کے ان نیک اعمال کا صلہ اس کو آخرت میں کچھ بھی نہیں ملے گا۔ یہ اعمال دنیا میں ہی اکارت ہو جائیں گے، ضائع ہو جائیں گے، دنیا میں ہی یہ اعمال ان کے ضائع ہو جائیں گے۔ قرآن پاک میں اللہ رب العزت کا ایک مقام پر ارشاد ہے، اولئک هم بالاخسرین اعمالا، کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہ اعمال کے اعتبار سے بڑے خسارے میں ہیں، نقصان میں ہیں۔ کون سے لوگ ہیں؟ الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، یہ وہ لوگ ہیں جن کی کوششیں دنیا کے اندر ہی گم ہو جائیں گی۔ بڑے نیک اعمال کرتے ہوں گے، نیک اعمال کیے ہوں گے، لیکن ان کے یہ نیک اعمال دنیا کے اندر ہی گم ہو جائیں گے۔ وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، وہ تو یہ خیال کرتے تھے ہم تو بڑے اچھے کام کر رہے ہیں، وہ تو یہ خیال کرتے تھے ہم تو بڑے اچھے کام کر رہے ہیں۔ أُولَئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ، یہ وہ لوگ تھے جن لوگوں نے اللہ رب العزت کی آیات کا انکار کر رکھا تھا اور آخرت کی ملاقات کا انکار کر رکھا تھا۔ ان کے نیک اعمال اللہ پاک دنیا میں ہی ضائع فرما دیں گے، ختم فرما دیں گے۔ یہاں پر بھی وہی بات اللہ پاک نے ذکر فرمائی ہے، والذین کذبوا بآیاتنا، وہ لوگ جن لوگوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا، ولقاء الآخرۃ، اور آخرت کی ملاقات کو جھٹلایا، حبطت اعمالہم، ان کے اگر کوئی نیک اعمال ہوئے تو وہ تو ضائع ہو جائیں گے۔ قل هل يجزون الا ما كانوا يعملون، اور قیامت کے دن ان کو بدلہ نہیں دیا جائے گا مگر ان اعمال کا جو کہ وہ کیا کرتے تھے، یعنی ان کے جو برے اعمال تھے، نافرمانیاں، کافرانہ کام، مشرکانہ کام، جتنے بھی نافرمانیاں اور گناہ تھے، اللہ رب العزت کی ذات ان لوگوں کی ان نافرمانیوں پر ان کو سزا عطا فرمائے۔ تو نیک اعمال ضائع اور اپنی بدعمالیوں پر سزا اور اپنی نافرمانیوں پر سزا اللہ پاک ان کو دیں گے۔ تو یہ در حقیقت بیان ہے بنی اسرائیل کے لوگوں کی طرف سے کہ اگر تم ان تعلیمات پر عمل کرتے رہے جو کہ تورات کے اندر آئی ہیں، تو تمہیں فلاح و بہبود ملے گی، کامیابی ملے گی، دنیا کے اندر بھی عزت ملے گی، لیکن اگر ان آیات سے اپنے آپ کو دور کر لیا تو آخرت کے اندر بھی ناکامی اور دنیا کے اندر بھی ناکام۔ اور یہ صرف اگر دیکھا جائے تو صرف ان لوگوں کے لیے نہیں ہے، یہ قیامت تک آنے والے سارے انسانوں کے لیے ہے جو قرآنی تعلیمات سے اپنے آپ کو دور کرتے ہیں، جھٹلاتے ہیں، انکار کرتے ہیں۔ سب لوگوں کے لیے یہ تعلیمات ہیں، عمل نہ کرنے والا ہو، ماننے والا ہو، عمل نہ کرنے والا ہو، ان کو بھی ایک لمحہ فکریہ گویا کہ دینے والی بات ہے۔ آیت نمبر 148 ہے، اس میں اللہ رب العزت کی ذات نے اگلی بات یہاں پر یہ بیان فرمائی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پر تشریف لے گئے تورات کو لینے کے لیے، اور ہم یہ بات پڑھ چکے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو 30 راتوں کا اعتکاف کرنے کا اللہ رب العزت نے حکم ارشاد فرمایا تھا، اور پھر اس کے بعد ایک عشرہ بڑھا دیا گیا تھا کہ 40 راتیں ہوں۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام وہاں پر رہے 30 راتیں، اور اگلا عشرہ جب شروع ہوا 40 کو مکمل کرنے کے لیے، تو پیچھے قوم کے اندر ایک برائی پیدا ہو گئی، جس میں قوم کے اندر بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا، اس کا نام تھا سامری۔ سامری نے ایک بچھڑا بنایا، اور بچڑا بھی جو تھا وہ زیورات یعنی سونے کا بنایا، اور اس کو معبود بنا کر لوگوں کے سامنے پیش کر دیا۔ اس کی تفصیل انشاءاللہ سورہ طٰہٰ میں آئے گی، وہاں پر ہم انشاءاللہ تفصیل سے پڑھیں گے زندگی رہی تو، کہ کس طرح اس نے یہ سارا کام کیا تھا۔ بہرحال اس کا مختصر سا ایک جھلک اللہ رب العزت نے یہاں پر بیان فرمائی ہے۔ فرمایا وَاتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَىٰ مِن بَعْدِهِ، موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے بنا لیا، من بعدہ،
حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد من حلیہم اپنے زیورات سے کیا بنا لیا؟ عجلاً ایک بچڑا، جسداً جس کا ایک جسم تھا، لہو خوار اس کی آواز بھی تھی، وہ بولتا بھی تھا، اس کی آواز بھی تھی۔ یہ جو قرآن اس آیت میں آیا ہوا ہے من حلیہم زیورات سے بنا، یہ زیورات کہاں سے آئے تھے؟ کتابوں میں لکھا ہے، تفاسیر کی کتابوں میں، کہ بنی اسرائیل چونکہ فرعون کی چنگل میں رہتے تھے، اس کے مظلومانہ تشدد کا شکار تھے، وہاں پر رہتے تھے، تو بنی اسرائیل نے قبطیوں سے، جو فرعون کی اصل ماننے والے تھے، قبطیوں سے شادی کے بہانے کچھ زیورات لیے تھے، شادی کے بہانے کچھ زیورات لیے تھے۔ ان زیورات کیونکہ جب فرعون کی وہ قوم قبطی سارے کے سارے ہلاک ہو گئے تو وہ زیورات ان کے پاس آ گئے، وہ زیورات پہ ان کی ملکیت بن گئے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے یہاں پر فرمایا من حلیہم اپنے زیورات سے، جب ظاہراً کی ملکیت ہوگی تو ان کے اپنے بن گئے، تو یہ زیورات وہاں سے آئے تھے۔ ان زیورات سے اس سامری نے بچڑا بنایا، اور بچڑا جب بنایا سونے کا بنایا، اس کے بنانے کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام کے قدموں کے آثار جہاں پر تھے ان کی مٹی اٹھا کر اس بچڑے کے اندر ڈالی، تو اس بچڑے کے اندر گوشت بھی آ گیا اور خون بھی آ گیا۔ حرکت نہیں کرتا تھا، چلتا پھرتا نہیں تھا، لیکن گوشت بھی تھا اور خون بھی تھا۔ اور پھر جب اس نے بنانے کا انداز ایسا اختیار کیا تھا کہ جب ہوا اس کے اندر سے گزرتی تھی تو ایک اس کے اندر سے آواز پیدا ہوتی تھی، جس کو اللہ رب العزت نے یہاں پر فرمایا لہو خوار، اس کی ایک آواز تھی، اس کی ایک آواز تھی، اور اب بولتا رہتا تھا، لیکن جب بولتا رہتا تھا لوگ سجدے میں پڑے رہتے تھے اس کے سامنے، اور جب اس کی آواز بند ہو جاتی تھی لوگ سجدے سے اٹھ جاتے تھے۔ اس طرح کا اس نے ایک بچڑا بنایا۔ تفصیل انشاءاللہ سورہ طٰہٰ میں آئے گی، جہاں پر اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، سامری کا جملہ جو ہے نا وہ بیان کرتے ہوئے اس نے کہا بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة من اثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي۔ وہاں پر اللہ رب العزت نے اس سامری کا وہ جملہ وہاں پر بیان کیا ہے جس طرح اس نے کہا تھا۔ بہرحال یہ انہوں نے بچڑا بنایا۔ فرمایا واتخذ قوم موسیٰ من بعدہ، موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے بنا لیا من بعدہ ان کے بعد من حلیہم اپنے زیورات سے عجلاً ایک بچڑا۔ یہ جسداً جو ہے یہ عربی لغت کے اندر کہلاتا ہے بدل، یعنی اگر ہم عجلاً کی جگہ جسداً لگا دیں تب بھی مطلب ایک جیسا ہی بنتا ہے۔ عجلاً جسداً کہ انہوں نے ایک بچڑا بنایا جس کا ایک جسم تھا، لہو خوار اس کی آواز بھی تھی، وہ بولتا بھی تھا۔ الم یروا، اللہ رب العزت کی ذات فرماتے ہیں کیا وہ نہیں دیکھتے، انہو کہ یہ بچڑا لا یکلمہم ان سے بات نہیں کر سکتا، ولا یہدیہم سبیلا اور ان لوگوں کو کوئی راستہ سیدھا راستہ نہیں بتا سکتا۔ جب یہ ان سے بات نہیں کر سکتا، ان کو کوئی راستہ ہدایت کا رہنمائی کا بتا نہیں سکتا، تو یہ کیسے معبود ہو سکتا ہے، یہ کیسے خدا ہو سکتا ہے، رب ہو سکتا ہے؟ رب تو وہ ہوتا ہے جو رہنمائی کرتا ہے، رب تو وہ ہوتا ہے جو حاجات کو پورا کرتا ہے، رب تو وہ ہوتا ہے جو روزی اور انسان کی تمام کے تمام نظام کا مالک ہے، وہ رب ہوتا ہے۔ یہ تو بات بھی نہیں کر سکتا، جو رہنمائی بھی نہیں کر سکتا، اس کو اپنا معبود بنا کر بیٹھ گئے۔ فرمایا اتخذوہ، اس قوم نے ان کو اس بچڑے کو اپنا معبود بنایا، وَكَانُوا ظَالِمِينَ اور وہ بڑے ظلم کرنے والے تھے، اللہ رب العزت کی ذات نے آیت نمبر 149 میں اس مضمون کو تھوڑا آگے بڑھاتے ہوئے ارشاد فرمایا وَلَمَّا سُقِطَ فِي أَيْدِيهِمْ، کچھ عرصے بعد ان لوگوں کو احساس ہوا کہ ہم نے تو معبود بنا لیا، معبود تو کسی کام کا ہے ہی نہیں، معبود تو کسی کام کا ہے ہی نہیں۔ تو قرآن نے یوں بیان فرمایا سُقِطَ فِي أَيْدِيهِمْ کہ جب وہ لوگ بڑے پشیمان ہو گئے۔ یہ سُقِطَ فی سقط یسقط کا مطلب ہوتا ہے گرنا، اور أَيْدِيهِمْ کا مطلب ہوتا ہے اپنے ہاتھ۔ جب انسان پریشان ہو، پشیمان ہو تو اپنے ہی ہاتھ کاٹ رہا ہوتا ہے،
اپنے ہی ہاتھ کاٹ رہا ہوتا ہے۔ جب انسان اپنا ہاتھ کاٹ رہا ہو، اس کا مطلب اپنے ہی ہاتھوں میں گر رہا ہوتا ہے، اپنے ہی ہاتھوں میں گر رہا ہوتا ہے۔ تو عرب کے اندر اس بات کا بڑا رواج تھا کہ عرب لوگوں میں جب کوئی بندہ بڑا پشیمان ہوتا تھا، بڑا پریشان ہوتا تھا، اس کے لیے بولتے تھے سقط فی یدی، سقط فی یدی، یہ بولا کرتے تھے کہ یہ بندہ اپنے ہی ہاتھوں میں کاٹا جا رہا ہے، اپنے ہی ہاتھوں میں گرا جا رہا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَلَمَّا سُقِطَ فِي أَيْدِيهِمْ، جب وہ لوگ اپنے ہی ہاتھوں میں گر پڑے، یعنی کہ وہ پشیمان ہو گئے، پریشان ہو گئے، اور اپنے آپ کو جب غور و فکر کی تو دیکھا کہ ہم تو بڑے غلط کام میں پڑ گئے۔ وَرَأَوْا، اور ان لوگوں نے دیکھا أَنَّهُمْ قَدْ ضَلُّوا، کہ وہ لوگ واقعتاً گمراہی میں گر چکے ہیں، راہ راست سے ہٹ چکے ہیں۔ قالوا، تو وہ کہنے لگے لئن لم یرحمنا ربنا، اگر ہمارے رب نے ہمارے اوپر رحم نہ کیا، ویغفر لنا، اور ہماری بخشش نہ کی، لنکونن من الخاسرین، تو ہم کیا ہو جائیں گے جی؟ نقصان اٹھانے والے ہو جائیں گے۔ ظاہر ہے جب انسان گناہ کرے، نافرمانی کرے، تو یہ دل میں احساس ضرور پیدا ہو جانا چاہیے کہ نافرمانی تو ہو گئی ہے، ندامت کے آنسو بھی تو بہا رہا ہوں، توبہ تو کر رہا ہوں، لیکن یہ دل میں خیال رہے کہ میرے رب کی مغفرت، میرے رب کی طرف سے بخشش کا مل جانا واقعتاً میرے لیے بہت ضروری ہے۔ اور اگر اللہ رب العزت کی ذات نے نہ بخشا تو نہ جانے یہ میرا چھوٹا سا گناہ یا بڑا گناہ مجھے کہیں بہت بڑے نقصان کے اندر نہ ڈال دے۔ اور یہ بہت بڑا نقصان ہے، انسان کا آخرت کا نقصان، دنیا کا نقصان تو انسان کو مکمل کر سکتا ہے، اس کا دنیا کا نقصان تو پورا ہو سکتا ہے، لیکن جس انسان کا آخرت کا نقصان ہو رہا ہے وہ نقصان کبھی پورا نہیں ہو سکتا۔ ہمارے تبلیغی حضرات میں مثال دیا کرتے ہیں، جب کسی بندے کو نماز کی ترغیب دیتے ہیں، کہتے ہیں دیکھو ایک بندہ جا رہا ہے، موٹر سائیکل پر جا رہا ہے، اور اس کے موٹر سائیکل کے پیچھے جو ہے وہ ایک بوری پڑی ہوئی ہے، آٹے کی یا دانوں کی بوری ہے، اور اس میں سے سوراخ ہو رہا ہے۔ اب موٹر سائیکل پہ جا رہے ہیں، آپ لوگ دیکھ رہے ہیں، تو کیا کریں گے؟ تو لوگ کہتے ہیں ظاہر ہے ہم اس کو لپک لپک کر بتائیں گے بھائی تیرا بھائی نقصان ہو رہا ہے، دنیا کا نقصان ہو رہا ہے، تو ہر بندہ اس کو بتایا کہ تیرا نقصان ہو رہا ہے، اور یہ نقصان دنیا کا اور عارضی نقصان ہے جو پورا ہو سکتا ہے۔ لیکن ایک بندہ نماز نہیں پڑھ رہا، نماز کو قضا کر رہا ہے یا پڑھ ہی نہیں رہا، اس بندے کا آخرت کا نقصان ہو رہا ہے، اس بندے کی قبر جہنم کا ایندھن بن رہی ہے۔ یہ انسان اپنی قبر میں گویا کہ سانپ جو ہے نا وہ دیکھے گا، جو بے نمازی ہوگا جس کے اوپر سانپ مسلط کر دیا جائے گا، بے نمازی کی قبر کو تنگ کر دیا جائے گا، بے نمازی کی قبر میں آگ لگا دی جائے گی، بے نمازی انسان پر سانپ مسلط ہوگا۔ یہ قبر کے 3 عذاب، یہ آخرت کا نقصان ہے، وہ جب پورا نہیں ہوگا کبھی انسان کا یہ نقصان جو ہے نا پورا نہیں کیا جا سکے گا۔ تو یہ مثال دے کر بات سمجھاتے ہیں کہ در حقیقت انسان کو اپنے آخرت کے نقصان سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ دنیا کا نقصان واقعتاً عارضی نقصان ہے، اور اگر اللہ رب العزت کی ذات نے بخشش نہ فرمائی، معاف نہ کیا، تو یہ آخرت کا بہت بڑا نقصان ہے۔ اور یہ نقصان صرف نماز نہ چھوڑنے پر نہیں ملے گا، بلکہ یہ نقصان اللہ پاک کے حکم کی نافرمانی میں سے کسی بھی حکم کی نافرمانی کرنے پر ملے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ فرمایا قالوا لئن لم یرحمنا، تو وہ کہنے لگے اگر ہمارے رب نے ہمارے اوپر رحم نہ کیا، ویغفر لنا، اور ہماری بخشش نہ کی، لنکونن من الخاسرین، تو ان قریب ہم کیا ہو جائیں گے؟ نقصان اٹھانے والوں میں سے شمار ہو جائیں گے۔ دعا کریں اللہ تعالی ہم سب کی بخشش فرما دے، اللہ ہم سب کو اپنی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا